تفتیشی افسر نے جو ہے کہا کہ اس کو جو ہے ہم نے امیر بلاج ٹیپو قتل کیس کے اندر جو ہے وہ حراست میں لیا. اس کی کچھ ملاقاتوں کا احوال بھی سامنے آیا. بالکل. وہ کہ تیفی بٹ صاحب نے اپنے گزشتہ انٹرویو میں ان تمام چیزوں کو رد کر دیا. الزامات کو انہوں نے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا. 4 سے 5 شہری کی گاڑیاں تھیں, افسران تھے, سر پر منہ پر کپڑا ڈال کر اس کو لائے. یوٹیوبرز نے بڑے ڈھیر سارے لوگوں کو گرفتار کروایا. بالکل. بڑے ڈھیر سارے لوگوں کی ٹرینیں کروائی ہیں. ہاں جی. احسن شاہ جس دن کل تھے اس دن ہی ڈیرے کے اوپر تھوڑی سی لڑائی بھی ہوئی تھی, اور جس وقت بلاج کا قتل ہوا وہ بلاج یہ اس ٹائم سعودی عرب میں تھا. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں اے ڈی ملک. امیر بلاج قتل کیس میں بڑی پیش رفت ہوئی ہے کہ امیر بلاج کا دوست احسن شاہ, جس نے اپنے دوست کے قتل کی مخبری کی تھی, بالآخر پولیس نے اس پر گرفتاری ڈال کے آج عدالت پیش کر دیا. میرے ساتھ کورٹ رپورٹر ہارون صاحب موجود ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ ان پر کیا الزام پولیس کی طرف سے لگایا گیا اور کورٹ نے انہیں کتنے دن کا جو ہے وہ ریمانڈ دیا ہے. سر بہت شکریہ. بتائیے گا ہارون صاحب کہ آج بالآخر احسن شاہ کو جو ہے وہ امیر بلاج قتل کیس میں عدالت پیش کر دیا گیا ہے, تو کتنے دن کا ریمانڈ دیا گیا ہے؟ بہت شکریہ ملک صاحب آپ کا. اصل میں اس طرح ہے کہ ایک لمبے عرصے کے بعد 18 فروری کو یہ قتل ہوا رات کو ایک شادی میں, اور پھر اس کے بعد پولیس نے شبے کے اندر مختلف لوگوں کو حراست میں لیا, اور اس حراست میں جب لیا تو ایک شخص جو ان کے گھر کا بندہ تھا وہ تھا احسن شاہ. بالکل. اس کو سب سے آخر میں حراست میں لیا گیا. مختلف مشکوک لوگ, جو مظفر حسین تھا اس کی ایک روز بعد شناخت ہو گئی کہ وہ کون تھا, کہاں سے آیا. اسی طرح پھر مختلف لوگ جیسے تھے اس سرکل میں آتے گئے, وہ نکلتے بھی گئے, کچھ رکتے بھی گئے. احسن شاہ کے اوپر بھی الزام لگا. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ویڈیو بھی وائرل ہوئی تھی کہ احسن شاہ جس دن کل تھے اس دن ہی ڈیرے کے اوپر تھوڑی سی لڑائی بھی ہوئی تھی, اور اس لڑائی کے بعد جو ہے نا اس کے اوپر پہلے سے شک تھا کہ یہ تھوڑا سا مشکوک حرکات کی وجہ سے. اور جس وقت بلاج کا قتل ہوا وہ بلاج یہ اس ٹائم سعودی عرب میں تھا. تو خیر پولیس نے اس کو تفتیش کے لیے بلایا اور پھر حراست میں اس کو رکھ لیا اپنے پاس, اور پھر اس کے ساتھ تفتیش کی گئی. اس کے موبائل کا فرانزک ہوا, مختلف اس سے چیزیں برآمد ہوئی. پھر اس سے مختلف ہینڈلرز کا بتایا, کچھ نام اس نے بھی لیے جو شاید پولیس کو نہیں پہلے معلوم تھے. بالکل. اور آہستہ آہستہ یہ جو ہے نا گتھیاں سلجھتی چلی گئیں, اور کل رات جو ہے سیاح پولیس نے اس کی جو ہے نا باقاعدہ طور پر روزنامچے میں گرفتاری کا اندراج کر دیا. گرفتاری اس کی جسے ہم عام زبان میں کہتے ہیں گرفتاری ڈال دینا. بالکل. وہ گرفتاری کل رات ڈال دی گئی. 24 گھنٹے میں اب اس کو جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کرنا تھا, تو آج اس کو پیش کیا گیا. سخت سیکیورٹی حصار تھا, 4 سے 5 شہری کی گاڑیاں تھیں, افسران تھے, سر پر منہ پر کپڑا ڈال کر اس کو لائے اور پھر عدالت میں پیش کر دیا. وہاں پر تفتیشی افسر نے جو ہے کہا کہ اس کو جو ہے ہم نے امیر بلاج ٹیپو قتل کیس کے اندر جو ہے وہ حراست میں لیا, اور ہمیں اس سے مزید تفتیش بھی کرنی ہے, اور اس تفتیش میں جو ہے وہ ہمیں اس کا جسمانی ریمانڈ چاہیے. 10 دن کا ریمانڈ انہوں نے طلب کیا تھا, تاہم عدالت نے جو ہے 5 دن کے جسمانی ریمانڈ پر اس کو سی آئی اے کے دوبارہ حوالے کر دیا. ٹھیک ہے. اور اب 23 مارچ کو ڈیوٹی مجسٹریٹ کی عدالت میں جو ہے نا اس کو پیش کیا جائے گا. اچھا ہارون صاحب, یہ بتائیے گا کہ پولیس نے آخر کار جو احسن شاہ تھا جس پر شک تھا کہ جی ہو سکتا ہے کہ یہ امیر بلاج کے قتل میں ملوث ہو, آپ نے بتایا کہ جی پولیس نے اس کو طلب کیا تھا انٹیروگیشن کے لیے, جبکہ ہمیں جہاں تک معلوم ہے کہ جی پولیس نے خود اس کے گھر پر ریڈ کیا تھا اور کچھ پیسے بھی برآمد کیے تھے. اس حوالے سے میں آپ کیا کہیں گے؟ اچھا, یہ ریڈ کیا تھا, طلب کیا جانا بات ایک ہی صورت میں آ جاتی ہے. اگر ہم آپ مجھے بلائیں اور میں نہ آؤں, بالکل, تو پھر تو آپ میری طرف آئیں گے. بالکل ایسے. یہی صورتحال ہوئی. ٹھیک ہے. کہ جب بلوایا گیا اور یہ صاحب نہیں آئے تو پھر وہ خود چلے گئے مہمان بنانے کے لیے. بالکل. اور پھر ان کا پھر ایک علیحدہ طریقہ کار ہوتا ہے. چیزیں تو آہستہ آہستہ کڑیاں جو ہیں وہ ملنی شروع ہو چکی تھیں. جب مظفر کا معلوم ہوا کہ مظفر کون ہے, اس کے بعد جیسا آپ کو پتا ہے کہ یہ اس کی کچھ ملاقاتوں کا احوال بھی سامنے آیا. بالکل. وہ کہ تیفی بٹ صاحب نے اپنے گزشتہ انٹرویو میں ان تمام چیزوں کو رد کر دیا. الزامات کو انہوں نے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا. بالکل. کہ جی ایسا کچھ بھی نہیں ہے. لیکن اپنے اس انٹرویو میں انہوں نے متعلقہ رپورٹر کے ایک سوال کا جواب نہیں دیا. وہ یہ تھا کہ آپ کی اس سے احسن شاہ سے کتنی ملاقاتیں. اس نے کہا جی میری تو جب سے سعودی عرب گیا کوئی ملاقات یا بات نہیں ہوئی. بالکل ایسے ہی ہے. حالانکہ سوال کا مطلب یہ تھا کہ وہ 8 ملاقاتیں یا 9 ملاقاتیں
جس میں مختلف گاڑیاں بدل کے جاتا رہا یا آتا رہا, وہ جواب انہوں نے گول کر لیا تھا. ہارون صاحب ہو سکتا ہے کہ وہ انٹرویو کرنے سے پہلے, ریکارڈ کرنے سے پہلے ان کو سوالوں کے جو ہیں سوال بھجوائے گئے ہوں کہ جی آپ اس پر جو ہے وہ ویڈیو بنا کے دیں, اس پہ یہ نارمل سی بات ہے, کوئی بڑی بات نہیں ہے. وہ چلا جاتا ہے تو اس کا مطلب سوال تو گئے نا, کویسچنئر جسے ہم کہتے ہیں وہ گیا. بالکل. تو اگر اس کا جواب نہیں ہے اٹ مینس کہ وہ گول ہوا. اچھا, اس میرے مقصد یہی ہے کہنے کا. اس انٹرویو میں تیفی بٹ کی طرف سے کچھ اس طرح کے بھی الزامات لگائے گئے ہیں کہ امیر بلاج جو چونکہ ان کا ٹرکوں کا کاروبار ہے اور گڈس ٹرانسپورٹ کا ان کا بزنس ہے, تو اس گڈس ٹرانسپورٹیشن کے آڑ میں جو ہے وہ منشیات کا جو ہے وہ دھندا کرتے ہیں, اور اس کے جو آباء و اجداد تھے وہ شروع سے کرتے چلے آ رہے تھے اور اب بھی ہو رہا تھا. تو کیا ابھی بھی آپ کو پتہ ہے کہ یہ والا جو معاملہ ہے وہ چل رہا ہوگا؟ یار الزامات تو ابھی بھی تیفی بٹ کے اوپر بھی تو صرف قتل کا الزام ہی ہے, ثابت تو نہیں ہوا. لیکن اس پر تو الزام ہے نا قتل کا, لیکن اس نے ان پر الزام لگا دیے کہ یہ وہی بات ہے نا کہ الزام ہے تیفی بٹ صاحب کے اوپر کہ امیر بلاج, اس کے والد ٹیپو, عارف امیر ٹیپو, اس کے دادا بلا ٹرکا والا, یہ تینوں قتلوں کا الزام تیفی بٹ کے اوپر ہے. بالکل. اب آگے سے تیفی بٹ اگر یہ کہتا ہے یہ ٹرکوں کی آڑ میں چرس بیچ رہے ہیں یا واٹ ایور کچھ بھی کر رہے ہیں, تو یہ الزام ہی ہے, اس کی حقیقت کیا ہے؟ ٹھیک ہے. یہ ہوا میں معلق چیزیں ہوتی, الزام ہمیشہ ہوا میں معلق ہوتا ہے. وہ جب تک اس کی گراؤنڈ نہیں نہ ہوگی تب تک وہ ہوا میں تیرے گا. بالکل. تو گراؤنڈ پہ لے کر آئیں, گراؤنڈ میں آپ نے بلیک اینڈ وائٹ چیزیں دینی ہوتی ہیں, وہ دیں. ٹھیک ہے. تو دوسرا یہ بتائیے کہ احسن شاہ کو تو آج عدالت پیش کر دیا گیا ہے, احسن شاہ کے ساتھ اور کتنے ملزمان تھے جن کو عدالت پیش کیا گیا ہے؟ اچھا, اس سے ملک صاحب کہ آپ کو پتا کہ یوٹیوبرز نے بڑے ڈھیر سارے لوگوں کو گرفتار کروایا. بالکل. بڑے ڈھیر سارے لوگوں کی ٹرینیں کروائی ہیں. ہاں جی. اور کام تھا کہ 2-4 پولیس مقابلے بھی یہ کروا دیتے. بالکل. حقیقت یہ ہے کہ درجن کے قریب لوگ پکڑے ضرور گئے ہیں, اور شاید اس سے بھی زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس دھارے میں آئے, لیکن تفتیش کے بعد یا تو انہیں چلتا کر دیا گیا یا کچھ کو بٹھا لیا گیا. جو مین سسپیکٹڈ ہیں یا مشتبہ افراد ہیں وہ ہیں 4-5 لوگ ہیں. ٹھیک ہے. ان کو حراست میں لیا گیا ہوا ہے, لیکن دیکھیں یہ میں اور آپ بات ضرور کر رہے ہیں کہ وہ حراست میں ہے یعنی, لیکن ہم اس کو اس وقت تک کنفرم نہیں کر سکتے. ہم ذرائع کے کندھے پر رکھ کے بندوق چلائیں گے بالکل جب تک پولیس کا ورژن نہیں آتا. دیکھیں احسن شاہ گرفتار تھا, پولیس نے کوئی ورژن دیا نہیں دیا. ملک سہیل گرفتار ہے, پولیس نے ورژن دیا نہیں. بالکل. اس طرح علی ہے, علی پٹھان ہے, اصغر ہے, ہارون ہے ایک, اس کے علاوہ ایک اور خان سامہ ہے. کئی لوگ ہیں جن کے نام بیچ میں یوٹیوبس کے اوپر چل رہے ہیں, مختلف جگہوں پہ چل رہے ہیں, مین اسٹریم میڈیا پہ بھی چل رہے ہیں, لیکن پولیس کا کوئی ایک بیان آپ مجھے دکھا دیں. جے آئی ٹی نے کوئی اپنی پریس کانفرنس کی ہو؟ نہیں. کل رات کو سی آئی اے نے ایک گرفتاری ڈالی ہے. ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے کہ سی آئی اے کے پاس صرف ایک ہی شخص ہے, صرف ایک ہی بندہ ہے. ٹھیک ہے. اب اس بندے کے بیان کی روشنی میں کس کس کو وہ نامینیٹ کریں گے, اس کی گرفتاریاں ڈالیں گے, اس کو عدالت میں پیش کریں گے, وہ جونسن اتھینٹک ہوگا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جتنی باتیں نا سب ہوائی باتیں. ٹھیک ہے. اے بی سی ڈی کتنے پکڑے گئے کچھ نہیں کہہ سکتے ہم. جی بالکل. ناظرین, آپ نے ساری گفتگو سنی کہ آج احسن شاہ کو پولیس کی بھاری نفری کے حصار میں اور سخت سیکورٹی میں جب عدالت پیش کیا گیا تو عدالت سے استدعا کی گئی کہ ملزم کا 10 روزہ جسمانی ریمانڈ دیا جائے, لیکن عدالت نے بہتر سمجھتے ہوئے 5 دن کا جو ہے وہ جسمانی ریمانڈ دیا گیا. اب 5 دن بعد دوبارہ جب احسن شاہ کو عدالت پیش کیا جائے گا تو پھر دیکھنا یہ ہے کہ پولیس نے احسن شاہ سے کیا کچھ ریکور کروایا ہے اور کیا کچھ ثابت کروانے میں اب تک کامیاب ہو چکی ہے. جہاں تک یہ بھی کہنا ہے کہ جی بہت سارے ملزمان جو ہیں وہ پولیس نے گرفتار کر لیا, لیکن ابھی تک کوئی بھی سوائے احسن شاہ کے علاوہ کوئی ملزم پولیس کی جانب سے سامنے نہیں آیا جس کو یہ کہا جائے یا یہ سمجھا جائے کہ اتنے ملزمان کو آج عدالت پیش کیا گیا. تو امیر بلاج قتل کیس میں یہ اب تک کی بڑی پیش رفت تھی کہ اس کے اپنے ہی دوست کو, جو کہ 24 گھنٹے اس کے ساتھ رہتا تھا, جو اس کی ہر غمی خوشی میں شامل ہوتا تھا, اور آخرکار اس کے قتل کا وہی سبب بنا. مزید اس کیس میں جو بھی کچھ پیش رفت ہوگی ضرور آپ کو آگاہ کریں گے. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.